استعمال کیا ہے۔ اے نادان، قضا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں، ترک نماز کا نام قضا ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی نماز ترک ہو جاوے، چھوٹ جاوے، تو اس کا نام فوت ہے۔ اسی لیے ہم نے 5,000 روپے کا اشتہار دیا تھا کہ ایسے بیوقوف بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جن کو ابھی تک قضا کے معنی بھی معلوم نہیں۔ اس بارے میں عموماً ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قضا کا مطلب یہی ہے کہ نماز ضائع ہو گئی، حالانکہ قضا کا مطلب ہے کہ ادائیگی کی گئی اور کچھ وقت کے بعد ادائیگی ہو گئی نماز کی۔ جو شخص فرماتے ہیں کہ جو شخص لفظوں کو بھی اپنے محل پر استعمال نہیں کر سکتا، وہ نادان کب یہ لیاقت رکھتا ہے کہ امور دقیقہ پر نکتہ چینی کر سکے؟ یہ جو گہرے امور ہیں ان پر کسی قسم میں اعتراض کرے۔ باقی رہا یہ کہ خندق کھودنے کے وقت 4 نمازیں جمع کی گئیں۔ اس احمقانہ وسوسے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی تنگی اور سختی نہیں، یعنی ایسی سختی نہیں جو انسان کی تباہی کا موجب ہو۔ اس لیے اس نے ضرورتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نمازوں کے جمع کرنے اور قصر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس مقام میں ہماری کسی معتبر حدیث میں 4 جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے، یعنی 4 نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی صلاۃ العصر معمول سے تنگ وقت میں ادا کی گئی۔ اگر آپ اس وقت ہمارے سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرا بٹھا کر پوچھتے کہ کیا یہ متفق علیہ روایت ہے کہ 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں، یعنی ادا ہی نہیں کی گئی تھیں؟ 4 نمازیں تو خود شرع کی روح سے جمع ہو سکتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ ہاں، ایک روایت ضعیف میں ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھی گئی تھیں، لیکن دوسری صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں، اور صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ عصر تنگ وقت میں پڑھی گئی تھی۔ بس آپ علیہ السلام کے اس فیصلہ کے بعد، اس موڑ ثبت کرنے کے بعد، یہ 4 نمازیں پڑھنے والی بھی حدیث جو ہے وہ بھی غلط ہے، صرف عصر نماز کا ہوا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے دشمن کو برا کہا اور کہا کہ ہماری نمازیں ضائع کرتی ہیں۔ بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا، یہ حدیث پڑھنے کا جو میں نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ خطبے میں، کہ ہمارے لٹریچر میں بھی جہاں اس کا ذکر ہے وہاں اصلاح ہو جائے گی۔ عموماً تو ایک حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب جو ہے سیرت النبی، اس میں تو بیان ہوئی ہے، لیکن وہاں صحیح رنگ میں بیان ہوئی ہے جس طرح حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ولیم میور کے الفاظ آپ نے وہاں لکھے ہیں جس نے 4 نمازیں جمع کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن حضرت میاں صاحب نے، مرزا بشیر احمد صاحب نے وہاں اس کے بیان کی نفی کر دی، اور جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے کہ عصر کی نماز جو حدیثوں میں ملتا بھی ہے، بخاری سے بھی ملتا ہے، اسی کے مطابق اس کی وضاحت کی ہے پھر کہ صرف عصر بے وقت ادا ہوئی تھی۔ لیکن ایک اور جگہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے 23 مئی 1986 میں اپنے خطبے میں 5 نمازوں کے جمع ہونے کا بیان فرمایا ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے یا بخاری کے حوالے سے، لیکن طاہر فاؤنڈیشن نے جو خطبات شائع کیے ہیں اس میں بخاری کتاب المغازی کا حوالہ دیا ہوا ہے، حالانکہ وہاں بخاری میں اور اس کتاب المغازی کے تحت یہ اس طرح بیان نہیں ہوئی۔ میں خود عموماً اصل حدیثیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں نے کیونکہ یہ حدیث کا حوالہ یہاں دیکھا تھا اس خطبے میں حضرت مسیح رابع کے، اس لیے میں نے چیک نہیں کیا
اور پھر یہ حوالہ بھی تھا، اس لیے غلطی بھی ہوئی بہرحال. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس غلطی کا